ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے، یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ہمارا منہج ہے، اور اسی کی دعوت کو آپ نے لے کر کریا کریا گلی گلی، اہل حدیث ہو تب بھی، دیوبند ہو تب بھی، بریلوی ہو تب بھی، ان کو اس بات کی دعوت دینی ہے کہ رسول اللہ کی یہ جو صفت ہے، آپ نے رسول اللہ کی صفت بشیر سنی، نذیر سنی، رحمت للعالمین سنی، وغیرہ وغیرہ، بہت سی صفات علماء سے۔ آج آپ نے رسول اللہ کی اس صفت کو یاد کرنا ہے، محمد فرق بین الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرق کرنے والے ہیں لوگوں کے مابین کس چیز کا؟ حق کا اور باطل کا۔ حق کا دل سے قبول کیا تو وہ آپ لوگ ہیں، اور آپ اس بات کے اوپر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہی دعوت عام کرنی ہے کہ دو لوگوں کے مابین اختلاف ہو گیا، دو علماء کے مابین اختلاف ہو گیا، دو اماموں کے مابین اختلاف ہو گیا، دو تبع تابعین کے مابین اختلاف ہو گیا، دو تابعین کے درمیان اختلاف ہو گیا، محمد فرق بین الناس صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ جو صفت دی ہے، آج دنیا کے اندر اس صفت کو ماننے والے لوگ بڑے کم ہیں۔ مجھے ایمانداری سے یہ بات بتلائیے گا کہ ہم تو دو علماء کی جو گفتگو ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ یار اس کو اس عالم کی مان لینے دو، وہ دوسرا دوسرے عالم کی مان لیتا ہے۔ یہ جو فلسفہ ہے کہ ایک کو ایک کی مان لینے دو، دوسرے کو لینے دو، یہ فلسفہ اسلامی طور کے اوپر، منہجی طور کے اوپر باطل ہے۔ ایک کی رائے کو مانا جائے گا اور دوسری کی رائے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ فیصلہ اور فرق کرنے والے کون ہوں گے؟ محمد فرق بین الناس۔ اور یہ بات میں آپ کے سامنے ایمان میں ان کی آنکھوں کے اوپر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اتنا بڑا مقام ہے صحابہ کا کہ ان کے ایمان کو، ان کے ایمان کی پیروی کو، یہ صحابہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان میں سے کوئی ایک شخص آدھ ہاتھ، یعنی ایک مٹھ پوری ہوتی ہے اور ایک آدھی ہوتی ہے، آدھ ہاتھ جو گندم یا چاول خرچ کر دے، میں اور آپ اس کے مقابلے میں سونے چاندی کے پہاڑ خرچ کریں، ہیرے جواہرات کے پہاڑ خرچ کریں، ہم کسی صحابی کے انفاق کرتا ہیں، وہ کون سی ذات ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر یہ بات آپ کو دباچہ اس لیے سمجھانا مقصود اور مطلوب ہے کہ اگر دو صحابہ کی دو مختلف رائے ہوں، دو صحابہ کی دو مختلف آراء ہوں، تو ان میں سے بھی ایک کو چھوڑا جائے گا، ترک کیا جائے گا، اور ایک کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہ جو معاشرے میں فلسفہ پھیلا ہوا ہے، چاروں امام ہیں، چاروں ہی برحق ہیں، چاروں میں سے کسی کی رائے کو لے لیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جو جہاں لگا ہے اس کو لگا رہنے دو۔ میرے بھائیو، جنازہ ہے عقیدے کا، منہج کا، چار امام، ہم نے صحابہ کو بھی یہ کہا اور رسول اللہ نے بھی یہی کہا، اور صحابہ نے آپس میں بھی یہ فیصلہ کیا کہ محمد فرق بین الناس ہوں گے، لیکن ہم نے کیا فیصلہ کیا؟ اس بات کو سمجھنا اور ان مثالیں عام فہم میں یاد بھی رکھنی ہے۔ عمر بن عاص شام میں، اور وہاں پہ کون پھیل گیا، اور عمر بن عاص کیسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اقضی بینہما، اے عمر ان دونوں کے مابین آپ فیصلہ کیجئے۔ انہوں نے کہا انت اولا، اے اللہ کے رسول آپ فیصلہ کرنے کے حقدار ہیں، اور آپ کی یہ کرسی ہے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ سٹیٹس اور مقام دیا، آپ لوگوں کے مابین فیصلہ کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو کہا تھا حق میرا ہے، لیکن میں تفویض تجھے کرتا ہوں، فیصلہ کر۔ اور جب عمر نے فیصلہ کیا، رسول اللہ ان کے فیصلے سے خوش ہو گئے۔ اتنے جلیل القدر ایک صحابی جلیل القدر، دوسری طرف سے ایک دوسرے صحابی شام میں آئے ہیں
اور ان کا نام کیا معاذ بن جبل. یہ بھی ایک عظیم الشان والے صحابی ہیں. یہ لوگوں سے پوچھتے ہیں تم سامان اٹھا کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا عمر نے کہا ہے کہ تم دلیل ہے. کیا دلیل؟ یہ جو حکم نامہ جاری کیا آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ عمر نے کہا میں نے اجتہاد کیا، میں نے غور و فکر کیا، میں نے رائے دی ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے. میں نے رائے دی ہے یہ اللہ کا عذاب ہے، تم چلے جاؤ. معاذ بن جبل نے آپ کا اور میرا باپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کہا میرے پاس رائے موجود نہیں ہے، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کیا حدیث موجود ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس علاقے میں طاعون آ جائے، پھیل جائے تو باہر والا اس علاقے میں مت آئے، اور جو علاقے کے اندر رہنے والے علاقے سے فرار نہ ہو. یہ معاذ بن جبل نے جب یہ حدیث عمر بن العاص کے سامنے رکھی، مجھے بتائیے آج کا دور ہوتا تو لوگ دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتے، آدھے معاذ کی مان لو، آدھے عمر بن العاص کی مان لو. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار، یہ صفت اللہ نے دی ہے کہ آپ فیصلہ کریں گے کس کی رائے حق پہ ہے، کس کی رائے باطل ہے. ہمارے ہاں چاروں ہی حق پہ ہیں، پانچوں ہی حق پہ ہیں. ہمارا مولوی بھی حق پہ ہے، یار اس کی بھی مان لو. نماز ہی تو پڑھ قلم تسلی. خلاد آگے کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اس سے اچھی آتی نہیں ہے، مجھے سکھا دیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی کہ رکوع کرو تو کمر کو سیدھا کرو، سجدہ کرو تو پورا سیدھا ہوا کرو، اطمینان کرو، اعتدال کی سنت کو پورا کرو. اور کتنی عام فہم بات ہے، یہ تو نماز کی بات ہے کہ عیب دار نے کہا پھر اللہ سے ڈر جا. منذ کم تسلی ہاکلا، کتنے سال سے؟ 40 سال سے. پھر اللہ سے ڈر جا، اگر اسی حالت میں فوت ہو گیا تو فطرت کے اوپر فوت نہیں ہوگا. وہی اس کے اندر عیب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا کیا. اب مجھے بتائیے یہ مولوی کہہ رہا ہے، ایک صحابی رسول کا فتویٰ ہے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، اور کہاں سے لیا ہے؟ رسول اللہ سے لیا ہے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی. اس جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اس کے پاس گناہوں کے انبار ہو، سمندر گناہوں کے بھرے ہوئے ہو، پیدائش سے لے کے ان دو رختوں کے مابین جتنے بھی گناہوں کے رجسٹر ہو، صرف جانتے ہیں. اس طرح کے واقعات بلا مبالغہ ہزاروں میں ایک نہیں، دو نہیں. ابو سلمہ ان کا بھی مقام و مرتبہ صحابی رسول ہے، لیکن بتائیے عبداللہ بن عباس سے بڑے عبداللہ بن مقام کہ جو حاملہ عورت ہو، اس کا حامل فوت ہو جائے تو جو عدت لمبی ہوگی وہی اس کی عدت ہو. مراد یہ ہے کہ ایک عورت حاملہ ہے، اس کی ابھی بچہ پیدا ہونے میں 6 ماہ، اللہ یہ آپ کو پتا 7 بدری کی بیوہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیوہ ہو گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، اور ان کی بیوہ ہونے کے 20 دن بعد، کتنے دن بعد؟ 20 دن بعد جب سارے کا سارا کیس عبداللہ ابن عباس کے سامنے آ گیا تو عبداللہ ابن عباس کا دل کے اوپر اڑ گئے کہ میری بھی مانی جائے گی. کیا کہا؟ وہی منہج ہے، وہی عقیدہ ہے. ہر صحابی کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ نے خلفائے راشدین کی سنت. اب انہوں نے ایک آرڈیننس جاری کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے بڑا غور و فکر کیا ہے کہ جو انگوٹھا ہے وہ قوت و طاقت میں بہت زیادہ ہے، اور میرے پاس رسول اللہ کی ایک حدیث موجود ہے کہ ہاتھ کٹ جائے تو اس کی دیت 50 اونٹ ہے. تو میں جا رہا ہے. عوف بن مالک مصر میں بیٹھے، قاضی قضاء کے پاس بیٹھے، آرڈیننس آیا، پڑھا. کہا ابھی کوئی ایسا آ جائے کسی کی انگلی کٹی ہو، انگوٹھا کٹا ہو، تو تو نے یہ دیت کا فیصلہ لاگو نہیں کرنا. میں ذرا عمر سے ملنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. عوف بن مالک کا مقام بہت بلند ہے، لیکن ایمانداری سے بتائیے عمر اور عوف بن مالک کا موازنہ تو نہیں کیا جا سکتا. آپ نے دلیل کے تحت، کس اصول کے تحت
یہ آرڈیننس جاری کیا ہے آپ نے، جو یہ ہر قاضی کو آرڈیننس بھیجا، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ ایک مقابلے میں ایک صحابی کا درجہ بلند اور دوسرے کا کم، حضرت عمر، میرے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ کہا ہاں عمر سن لیجئے، میں اسی مدینے میں بیٹھا تھا، رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ دیت کے مسائل بیان کر رہے تھے، رسول اللہ نے یہ تھے الا ان الاصابع، اوپر عمر کا فتویٰ ہے، نیچے رسول اللہ کی حدیث ہے، اب عمر کا فیصلہ یہ ہے عمر کے فتوے کو رد کر دیا جائے، رسول اللہ کی حدیث کو نافذ کر دیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کی رائے کو لیا جائے گا۔ یہ صرف صحابہ کا نہیں تھا، محدثین کا، علماء کا، تابعین کا، آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے۔ حضرت حسن بصری بہت کبار تابعین میں سے، آپ کو پتہ ہے حضرت حسن بصری کا نام سنو، آپ 200 صحابہ کی شاگرد ہیں، 200 صحابہ کی، ایک مرتبہ ہوگا، قدرتی بات ہے، حضرت حسن بصری کے پاس اس کے بارے میں کوئی حدیث موجود نہیں تھی، تو انہوں نے کہا میرے پاس اس کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں دائیں کو پسند کرتے تھے، تو امام کو دائیں طرف کھڑا ہونا چاہیے۔ اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، حسن بصری میں عبداللہ ابن عباس کی شاگردن ہوں، فرق بین الناس، لوگوں یہ عقیدہ آ جائے، اور یہ بات بڑی لمبی چوڑی ہے، امام تو چلو تبع تابعین کے دور میں ہیں، ائمہ اور محدثین کے دور میں ہیں، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 2 صحابہ میں بھی اختلاف ہوگا تو ایک کی بات کو مانا جائے گا اور ایک کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا، اور فیصلہ کون کرے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گلی کے مسائل میں نہیں ہے، ہم نے یہ کیا عقیدہ بنا لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے تو امام ہیں لیکن ریاست اور سیاست کے امام نہیں ہے۔ پھر آپ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرق بین الناس نہیں سمجھا، آپ نے رسول اللہ کو کرنے کی بات کرتے ہو، بڑے ظالم، بڑے غدار، اور میرے بھائیوں آپ لوگوں کو یہ فلسفہ کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام اور سیکولر اور لبرل لوگوں نے ڈال دیا کہ مولوی کا کام کیا ہے؟ مسجد کی منبر کے اوپر بیٹھ کے دین کی تبلیغ کرے۔ مولوی صاحب آپ کا سیاست، تو میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، میرے بعد نبی نہیں آئیں گے، لیکن میرے بعد علماء آئیں گے جو حدیث نہیں سنی، جو میرے وارث ہوں گے۔ اب یہ جو وارث ہوں گے یہ صرف منبر